بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خط میں سخت طرز میں صفی تختی نمبر 6 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 5ویں ویڈیو ہے جو طوا اور را پر مشتمل ہے۔ طوا سے مراد طوا اور ضا ہے، صرف نقطے کا فرق ہوتا ہے اس میں، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اور دوسری جو اس کے ساتھ ملی ہوئی چیز ہے وہ را ہے۔ را سے مراد را اور ضا ہے، اس میں بھی صرف نقطے کا فرق ہوتا ہے۔ اس میں جو تبدیلی آتی ہے وہ ایک یہ ہے کہ اس میں بڑی را ہے اور اس کا جو آخری حصہ ہے یہ اس میں کرنما شکل بنتی ہے اس طرح، اور یہ بالکل ہموار ہے، نیچے آتی ہے را لیکن بڑی قسم کی ہوتی ہے۔ اور دوسری را جو ہے یہ گول ہے، اس میں ہمیں یہ جو کونے نظر آتے ہیں یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر تھوڑا سا سانس لیا جاتا ہے، ورنہ را یہ گول ہے اس طرح اور پھر یہ تو پھر یہ یا تو اس کے ساتھ اس کو کش ملا دیتے ہیں اور یا کش کے بغیر اس کو بنا دیتے ہیں، بلکہ ایک ہی ہے، بس کوئی فرق اس میں نہیں ہے۔ تو اس کی جو لوکیشن ہے، اس کو سطر اول سے یہ جو سطر ہم نے اس کے لیے بنائی ہے تقریباً 3 یا 3.5 قط اوپر شروع کر دیتے ہیں اور باقی تفصیل کے ساتھ اس کو ہم بنانے کی کوشش کریں گے۔ اندرونی شکل جو ہوگی وہ اس کی تکونی شکل یا آنکھ نما شکل ہے، اور اس طرح اس میں بادرنگ شکل بنتی ہے یعنی کیرہ نما شکل، اور یہ معمولی سا یہ کشتی نما شکل اس میں بن جاتی ہے، اور یہ دائرہ نما شکل ہے۔ اب اس کوشش کرتے ہیں کہ ہم تفصیل کے ساتھ بتا دیں۔ طریقہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس طرح 4 قط لگا دیتے ہیں، اور پھر 4 قط میں سے پہلے کے بعد دوسرے قط پہ ہم اس طرح ایک قط اور مزید لگا دیتے ہیں، اور یہاں سے قلم کو اندر سے اوپر کی طرف، اندر سے باہر اور اوپر کی طرف ہم لے کے جاتے ہیں، قلم کو ٹچ کر دیتے ہیں، متصل پکڑ دیتے ہیں، اور اوپر جب چلے جاتے ہیں پھر یہاں پر تھوڑا سا سانس لیتے ہیں اور یہاں پر آنکھ نما شکل بنا دیتے ہیں۔ آنکھ نما شکل جب مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم اس کا ایک کنڈا بنا دیتے ہیں جس طرح سواد کے لیے بناتے تھے، اور پھر یہ سمجھ لیں کہ یہاں سے طوا شروع ہو جاتی ہے۔ جب یہاں سے جہاں سے شروع کیا تھا اس کے قریب پہنچ جاتی ہے تو پھر یہاں پر ہم اس کو تھوڑا سا اور بھی نکال دیتے ہیں اور آرام سے اس کو ہم نیچے لے کے آتے ہیں، یہاں پر تھوڑا سا اوقفہ کر دیتے ہیں اور یہاں پر ایک اور کونا بنا دیتے ہیں، اور پھر گولائی کی شکل میں ہم اس طرح اوپر آ جاتے ہیں۔ اندرونی جو شکل ہوگی وہی شکل آنکھ نما شکل ہے، اور اس کی جو پیمائش ہے 2 سے 1/2 ہے، اور چوڑائی کے اعتبار سے پورا قط ہے۔ اس کی پیمائش بعد میں کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے اوپر ہم الف بنا دیتے ہیں، تو الف کے بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے تاج بنا دیتے ہیں، اور قلم یہاں پر موٹا ہے اور آرام سے پھر یہ پتلا شروع ہو جاتا ہے، اور آخر میں اس طرح ٹیڑھا بھی ہو جاتا ہے معمولی سا۔ یہاں پر 1 قط کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور پھر نصف قط۔ یہ الف جو ہے لمبائی کے اعتبار سے یہاں سمجھ لیں کہ 3.5 قط ہے۔ یہاں اس کی سیدھ میں را بنا دیجیے ہے، اور یہاں پر 1 قط کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور یہاں پر بھی 1 قط یا 1 نقطہ، اور یہاں پر کرہ نما شکل اس میں بن جائے گی۔ ساتھ اس کے ساتھ ہم دوسری را کے لیے اس کی گود میں بنا دیتے ہیں، اور اس کے لیے بھی وہی طریقہ بنا دیتے ہیں کہ 4 قط اس طرح متصل بنا دیتے ہیں، اور اسی پر بھی دوسرے قط پہ سیدھے 2 قط لگا دیتے ہیں اونچائی کے لیے، اور اس طرح اندر سے باہر اور ساتھ اوپر لے کے جاتے ہیں۔ اوپر جب پہنچ جاتے ہیں تو تھوڑا سا سانس لے لیتے ہیں، سانس کے بعد پھر تکونی نما شکل بنا دیتے ہیں۔ ہر صورت میں چاہے سواد بنا دیتے ہیں یا طوا بنا دیتے ہیں، اندرونی جو شکل ہے تکون نما شکل یہ متاثر نہ ہو، یہ ملحوظ ہو۔ پھر یہ جب ہم نے بنا دی ہے تو اس کے بعد ہم نے کنڈا نما شکل بنا دی ہے، اور کنڈا نما شکل کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے نہیں بتایا، یہاں پر تھوڑا سا یہ اس طرح جا رہی ہے، اور یہ سیدھی ہے یہ پٹی، اور سیدھی جب ہے تو اس کے قریب جب پہنچتے ہیں
मामूली से इसको आगे कर देते हैं और थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, बस यहाँ पर वक्फ़ा कर लेते हैं। पैमाइश भी वही पैमाइश है, यानी 2.5 कत और चौड़ाई वही पूरा कत। अब यहाँ पर थोड़ा सा वक्फ़ा करने के बाद थोड़ा सा कट लगा देते हैं और रा इसमें से थोड़ा सा मामूली से निकाल देते हैं और वक्फ़ा करने के बाद कलम का रुख तब्दील करते हैं, गोलाई की शक्ल में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर कलम का ऊपर वाला हिस्सा ऊपर उठाते नहीं है, बल्कि मामूली से इसको मुकम्मल इस्तेमाल नहीं कर देते, तो ये गोलाई हमें नज़र आनी शुरू हो जाती है। आप इसको देख सकते हैं, ये समझ लें कि ये 2 कत या 2 नुक्ते ज़मीन से ऊपर है और इसकी जो पैमाइश होगी वो 3 होगी। यहाँ पर थोड़ा सा ये सीधा हो जाएगा, ये 1.5 नुक्ते के फासले पर हम इसका अलिफ इसका बना देते हैं। और इसी तरह यहाँ पर भी वही, सबसे पहले अलिफ का ताज बना देते हैं और मोटा, और फिर आखिर में टेढ़ा भी मामूली सा और पतला भी बना देते हैं। ये अलिफ जो है उसी तरीके पे 3 या 4.5 या 4 कत इस तरह इसको बना देते हैं। तो ये उसी तरीके पे यानी 2-3 कत ऊपर शुरू कर देते हैं। और इसी तरह ये कश वाली जो राह है, राह नहीं है बल्कि इसके साथ जो त्वा को हमने इसको फैलाया है वो भी इसी तरह पे थोड़ा सा फासले पे 4 कत लगा देते हैं और दूसरे पे उसी तरीके पे 2 कत ऊपर, ताकि कलम को ऊपर की तरफ लेके जाए, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और थोड़ा सा वक्फे के बाद फिर यहाँ पर मामूली से इस तरह टुकड़ा बना देते हैं, टुकड़े को फिर आखिर में गोलाई देते हैं और कुंडनुमा शक्ल बना देते हैं। अब यहाँ से इसको हमने गोलाई की शक्ल थोड़ी सी मामूली सी देनी है, और जब जहाँ से हमने शुरू किया है उसके बाद हमने थोड़ी सी मामूली सी और ज़्यादा इसकी, ये देखें, और फिर उसको तकरीबन यहाँ से इस लाइन से उठाना है और फिर यहाँ पर इसी में वापस कलम को वापस करना है। और इसी से यानी इसकी सीध में हमने फिर गोल राह बनानी है। देखिए यहाँ पर गोल राह, और फिर गोलाई मुकम्मल करने के लिए हमने ऊपर नोक इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ पर बरसनुमा शक्ल इसकी बन गई है। और दोबारा इस पे हमने अलिफ को बनाना है। ये देखें आराम से इसको, ये पैमाइश जितनी भी आप बनाना चाहे बना सकते हैं, अलबत्ता गहराई 1 कत या 1 नुक्ता, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, इस तरह ये 1, 2 और ये 3, ये पैमाइश वही 2.5 कत। इस तरह ये राह की जो पैमाइश होगी अंदरूनी तौर पर 3 नुक्ते, और इस तरह जिस तरह ये राह लाइन से तकरीबन 2 नुक्ते नीचे है, इस तरह ये भी 2 नुक्ते नीचे होने चाहिए। ये हिस्सा भी इस तरह बरसनुमा है, एक ज़रा बराबर ऊपर है, ये बाहर इस तरह होनी चाहिए। कट पेन के साथ भी इसी तरीके पे बना देते हैं। यानी ये बना दिया, फिर उसके बाद ये बना दिया, और ये थोड़ा सा ये हमने इस तरह कर दिया। ये बड़ी राह के साथ हम जो बना देते हैं, और फिर ये इसके ऊपर अलिफ आखिर में डाल देते हैं। दूसरी राह जिसके साथ हम गोल राह बना देते हैं, इसके गोद में बना देते हैं, बस मामूली से उसमें से निकाल देते हैं और यहाँ से इसकी गोल राह बनाने शुरू कर देते हैं। और इसी तरह लंबी जो कश वाली राह से इसके साथ बना देते हैं, या त्वा को हम लंबा कर देते हैं, एक ही बात है। यहाँ से मामूली से गोलाई, और फिर यहाँ से इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर उसको हमने गोलाई दी है, और फिर ये वाली। इसी तरीके पे कर्टन के साथ भी बना देते हैं।
مارکر کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں. دیکھیں چکونی شکل ہوا میں بنا دیتے ہیں اور پھر کنڈنما شکل، اور یہ دیکھیں پڑی راہ یا کھیرہ نما شکل جو اس میں بن جاتی ہے. دیکھیں یہاں سے، اور اس کے بعد اس کے اوپر الف بنا دیتے ہیں. یہ وہی شکل ہے. یا اس کے ساتھ گول راہ بنا دیتے ہیں. باہر کیف ایک ہی جیسے ہیں، لیکن قلم کا نوک میں نے استعمال کر دیا. دوبارہ میں بنا دیتا ہوں. یہ اس وقت بنا دیتے کہ جب اس کے لیے بالکل پیمائشی نہ کرے، تو تب بھی اسی طرح بنانی چاہیے. بال پین کے ساتھ اگر آپ بنانا چاہیں، بال پین کے ساتھ اس طرح بنا دیتے ہیں. دیکھیں پڑی راہ کے ساتھ بنا دیں تکونے شکل اندرونی طور پر، اور پھر یہ آرام سے اس کو یہاں پر کافی محنت کرنی ہے، یعنی اس کا رخ بالکل الٹ ہے. پھر اس کے بعد اس کے ساتھ گول بنا اور اس کی گود میں بنا دیتے ہیں آرام سے. دیکھیں آرام سے. پھر اس کے بعد جو ٹوا کو ہم لمبا کھینچتے ہیں، وہی پیمائش ہے، وہی طریقہ ہے، وہی کھیرہ نما شکل ہے، وہی طریقہ کار ہے. ویڈیو دیکھنے کا ازحد شکریہ. آپ اس ویڈیو کو ثواب کے نیت سے شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.